بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک 40 سالہ بیوہ جو نرس تھی اس سے شادی کی تاکہ وہ میری ماں کا خیال رکھ سکے۔ شادی کی پہلی رات اماں کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور خود اماں کے ساتھ کمرہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو اماں نارمل تھیں، لیکن بیوی سے تھکن کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اماں ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ یوں ایک دن کمرے میں چھپ گیا، لیکن جان نکل گئی جب میری بیوی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اماں اچانک: میرا نام حبیب ہے اور یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پر پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ یا آیا رکھتا تو وہ 2 دن بعد بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کو بڑی تنخواہوں پر رکھتا تھا، پر وہ تنخواہ لیے بغیر ہی چلی جاتی تھیں۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری اماں بہت زیادہ ضدی تھیں، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ توبہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کے 5 لاکھ روپے پر بھی رکھ لے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی 1000 کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے۔ اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا تھا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اسی لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں نے اسے اتنے تانے دیے کہ وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری تو دنیا سے ہی چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر میری امی کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا، پر خاموش رہتا تھا، اور میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھی۔ اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت بری حالت میں اس دنیا سے گئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوتا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا تھا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ میں نے کہا کیسے میں ہاں کر دوں، پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے، کیسی ہے، اور میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور تم تو 50 سال کے ہونے والے ہو۔ لڑکی کی پہلی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، یعنی کہ وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا،
میں واقعی 50 سال کا ہونے والا تھا اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کاروباری انسان تھا اور اس معاملے میں تھوڑا سا وہم بھی کیا کرتا تھا کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر میری ماں نہ جانے کیا کرتی تھی کہ لوگ پیسے دیکھ کر بھی نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے۔ لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں 40 سال کی لگتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں پتا تو ہے میری ماں کا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے معاملات سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ وہ لڑکی نرس ہے، وہ تمہاری ماں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، اور جو عورتیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح کے مریضوں سے بات چیت کرتی ہیں، اسی لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بستر سے اٹھنے کا ان کا کوئی امکان ہی نہیں، اسی لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو نہ صرف ان کا خیال رکھیں بلکہ اگر کوئی میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، وہ 40 سالہ بیوہ ہے، اس کے ماں باپ تو فوراً ہاں کر دیں گے۔ تم اپنی سناؤ، کیا کر سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کرو، دیکھتے ہیں تمہاری ماں کو بھی راحت ہو جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارا کرے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کی آگے تو کوئی منزل ہے نہیں۔ مجھے میرے دوست کی یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا شادی کر لوں تو اچھا ہے، اتنی ساری دولت تھی میرے پاس، کسی کے کام ہی آ جاتی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ رشتے کی بات کرے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رشتہ لے کر چلا گیا۔ ان کو ساری صورتحال بتا دی، بس یہ نہیں بتایا کہ میری ماں اتنی غصے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا اور 2 ہفتے بعد ہی سادگی سے ہم دونوں کی نکاح کی رسم ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام شبانہ تھا، وہ دیکھنے میں واقعی 40 سال کی نہیں لگتی تھی، بہت ہی سعادت مند اور اچھی خاتون لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میں نے اس کے لیے تحفہ لیا اور اسے وہ تحفہ پیش ہی کیا تھا کہ میری ماں نے چلانا شروع کر دیا۔ میری ماں جب ایک دفعہ پکارتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے آخری دفعہ پکار رہی ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے کہا کہ ایک دن کی دلہن ہے، اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں پانی مانگ رہی ہو، لیکن اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، انتظار میں وقت ویسے بھی نہیں گزرتا۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ باہر ہی نہیں آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا، دروازہ اندر سے لاک تھا، شاید خود ہی لاک کر دیا، کیونکہ میری ماں تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اچانک سے عجیب طرح کی صورتحال میں آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میری بیوی میری ماں کے کمرے میں تھی، اس کی خدمت میں مصروف تھی اور اتنی زیادہ مصروف ہو گئی کہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی، دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال واقعی عجیب تھی۔ میں کمرے میں آ گیا اور بستر پر بیٹھ گیا، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ اس کو آواز بھی دے لی، دستک بھی دے دی، اور اس کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے تو وہ باہر آ جاتی۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے، میری ماں کی آواز آ رہی تھی، وہ میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر آ گئی اور جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے ان کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا، آج تمہاری شادی کی پہلی رات تھی،
لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ اس نے کہا کہ میں کون ہوں، یہ میرا کام بھی ہے اور میرا فرض ہے۔ پھر وہ میری ساس ہیں، آپ کی امی ہیں، ان کا خیال تو میں نے ہی رکھنا ہے۔ آپ نے تو یہ بات پہلے بتا بھی دی تھی، میں سارا کچھ سوچ کر ہی تو یہاں پر آئی تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سو گئی۔ میں صبح جلدی جلدی گھر سے چلا جاتا تھا اور اپنا ناشتہ بنانے کی بھی عادت تھی۔ اب میرے گھر میں ایک عورت تو آ گئی تھی، لیکن وہ بیچاری تو خود 3 بچے سوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اپنے کام خود کیے ہیں، ایک دن اور کر لوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ناشتہ بنایا اور میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا کہ آپ چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کام پر چلا گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے بجے واپس آئیں گے۔ شاید وہ اسی لیے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ کھانا بنا کر رکھ سکے۔ میں نے اسے بتایا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آیا تو مجھے شبانہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج ایک عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی میرے کچھ پیسے رہتے ہیں، کچھ 5,000 کے قریب۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی اور بتا رہی تھی کہ آپ کی امی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ آپ کی امی سے پہلے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر کام کرتی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تم یہاں پہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں نکالو گی، اسے تم سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم بہو ہو تو سمجھو تم تو عذاب میں پھنس گئی ہو، کیونکہ تمہاری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ ایسے کیوں کہہ کر گئی؟ میں حیران رہ گیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہ آخری عورت تھی جو یہاں پر کام کرتی تھی اور اچانک سے بھاگ گئی تھی، اپنے پیسے لے جانا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، جہاں پر خود کام سے نکال دی جائیں وہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ خود ہی ایسی تھی، ہم نے اسے کام سے نکال دیا۔ اچھا کیا کہ تم نے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دینے چاہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ شام کو میں اسے اس کی امی کے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ولیمہ کی رسم بھی نہیں کی ہے تو کم سے کم مکلاوے کی رسم تو کرنے دیں، اور میں اسے وہاں پر رات کو رہنے کے لیے تو نہیں چھوڑ رہا، 2 گھنٹے کے بعد واپس لے آؤں گا۔ میری امی نے کہا کہ 2 گھنٹے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں امی سے بحث کر رہا تھا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو نہیں جانا ہے، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، 2 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بات آرام سے کی تھی، اس نے غصہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر کبھی لے جاؤں گا اور مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری بیوی رات کو پھر جلدی سو گئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے کے بعد گھر پہ تھوڑی دیر واک کیا کرتا تھا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، اندر ہی واک کر لیتا تھا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا تو اماں جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہو پسند آئی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر میں کچھ اور بات کرنے لگا کیونکہ مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، اور میری امی نے کہا کہ میں بھی سونے لگی ہوں، تو بھی جا کے سو جا، اپنی بیوی کو ٹائم دے۔ تو اس کو گھر میں نوکرانی بنا کر نہیں لایا، پورا دن وہ بیچاری کام کرتی رہی ہے، اس کو وقت بھی دیا کر، اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ میں بھی تو اسے وقت دینے جا رہا تھا۔ سوچا تھا پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس سے پوچھوں گا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی سو گئی۔ دن اس طرح گزر رہے تھے۔ میری بیوی پورا دن مصروف رہتی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت اچانک سے بگڑ گئی، ہم دونوں اندر بھاگے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ ابھی باہر چلے جائیں، جلدی کریں، میں نے آپ کی ماں کا علاج کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور دروازے کو لاک کر لیا۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بعد بھی میری بیوی باہر آئی تو اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، جیسے وہ اندر سارے خاندان بھر کے کپڑے دھوتی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا،
ٹھیک تو ہو؟ اس نے کہا کہ پورا دن کی تھکی ہوئی ہوں، بس اور مزید تھک گئی اور تھوڑی پریشان بھی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ امی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری ماں سکون سے سو رہی تھی، اور جب میں واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی بھی سو چکی تھی۔ میرا وہی دوست جس نے شادی کروائی تھی، اس نے پوچھا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ 1 مہینہ ہونے والا ہے، ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے بھی میری بیوی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ہے، اور میری بیوی بھی بہت خیال رکھتی ہے، میرے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور اگر ماں کی آواز آتی تو فوراً اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی عورت ہے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اپنے دوست کو یہ کیسے بتاتا کہ میری بیوی کو میرا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس طرح پیش آ رہی تھی جیسے وہ اس گھر میں صرف اپنا کام کرنے کے لیے آئی تھی، کہ اس کو ایک مریض کا خیال رکھنا تھا، جیسے وہ ابھی بھی نوکری پر تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے اپنا شوہر نہیں سمجھ رہی تھی، اور میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پورا دن میرے لیے بہت کچھ کیا کرتی تھی۔ میری بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی، میرے گھر کو سنوارتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ محلے دار اور لوگ آتے بھی تھے، اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ میری کچھ رشتہ دار بھی آئی تھی، انہوں نے بھی اس کو کہا تھا کہ میری ماں بہت ضدی عورت ہے، تمہارا یہاں پر گزارا نہیں ہوگا، لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی، اپنی دنیا میں مصروف رہتی اور ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن آج کل میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میری بیوی پریشان رہتی تھی اور آہستہ آہستہ بیمار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا ہوا تھا، پر وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے ایک دن کریڈٹ کارڈ کا بل موصول ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بل تو لاکھوں کا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی ساری شاپنگ کی ہے، لیکن مجھے تو اس کے پاس کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ یہ پیسے کہاں لے جا رہی تھی؟ ظاہر ہے کہ اس نے پیسوں سے کوئی نہ کوئی چیز خریدی تھی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے رہی تھی۔ اور اس طرح ہوتا ہے، جب لڑکیاں کسی امیر آدمی سے شادی کرتی ہیں تو وہ اس کی جیب کاٹ کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا پھر دوستوں کے لیے چیزیں خریدتی ہیں۔ میں نے تو کمرے کو بھی دیکھا، وہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی۔ سوچا پہلے خود چیک کر لیتا ہوں، پھر اس سے بات کی۔ پھر میں نے اس سے پیار سے کہا کہ اتنا زیادہ خرچہ تم نے کر دیا، بے شک میرا کام اچھا چلتا ہے، لیکن یہ تو میرے لیے بھی بہت زیادہ ہے، لاکھوں روپے کا بل ہے، میں کیسے ادا کروں گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بالکل بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چلو تمہیں اندازہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی، وہ بس روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے تو شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اسے کیوں ٹوک دیا۔ بیچاری کہے گی کہ دن رات اس کی ماں کا خیال کرتی ہوں، اور میں نے تھوڑی سی شاپنگ کیا کر لی، یہ انسان تو میری عدالت لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر سے معافی مانگ لی۔ جب میں اس سے بار بار معافی مانگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، آپ بار بار معافی نہیں مانگیں گے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں نے اس بات کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن 2 دن کے بعد مجھے پھر سے پتہ چلا کہ میرے کارڈ سے مزید شاپنگ کی گئی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری امی کے کمرے سے جھگڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی، وہ میری بیوی سے جھگڑ رہی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میری بیوی وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی؟ ابھی تک آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ بدتمیز عورت ہے، یہ نکالو اس کو یہاں سے۔ میں خاموش ہو گیا کہ یہ کوئی نوکرانی نہیں جو اس کو یہاں سے نکال دوں، یہ تو میری بیوی تھی۔ لیکن امی سے یہ بات کرتا تو انہوں نے مزید غصہ کرنا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور ساری غلطیاں مجھے میری بیوی کی نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک دن کھانے کی پلیٹ دکھائی تو اس کے اندر گندگی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ اوپر سے اس کے خرچے ختم نہیں ہو رہے تھے، گھر بھی صاف نہیں رہتا تھا۔
شاید وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ اس کی عزت بن سکے۔ شروع میں تو بری عورت بھی سارے سسرال والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے لگتی ہے۔ شاید میری بیوی بھی یہی کر رہی تھی۔ میرے پاس تو وہ آتی نہیں تھی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے پیسے استعمال کر رہی تھی جیسے یہ سارے اس کے اپنے پیسے ہیں، اور اب میری ماں کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میری عادت تھی کہ میں روز ان کے کمرے میں جایا کرتا تھا ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو ان کے بازو پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے دبایا ہو، اور ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا ہلکا سا دبانے پر بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ میں نے 2 دفعہ پانی کیا مانگ لیا، اس نے تو میری کلائی پکڑ کر زور سے دبا دی۔ یہ تو کسی دن میری جان لے لے گی، تو اس کو اس گھر سے نکال دے، اس کو طلاق دے دے، تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، تیرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ امی نے کہا کہ بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ دیکھ نہیں رہا تو کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ میرے کمرے میں آتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر نہ جانے مجھے کیسی الٹی سیدھی دوائی دیتی رہتی ہے۔ میں تو اور بھی زیادہ بیمار ہونے لگی ہوں۔ کسی دن اس نے مجھے زہر کا ٹیکا لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے امی کو سمجھایا کہ امی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو جان سے مارے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ لیکن میں خود بھی پریشان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے امی کی شکایتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو کچھ بولتی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی، لیکن اس کے خرچے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جس طرح امی بتا رہی تھی اس حساب سے تو یہ وہ عورت تھی ہی نہیں جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی ان کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب دوبارہ میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے کے اندر ہی چھپ گیا۔ میری ماں کا منہ دوسری طرف تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بیوی اندر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، تو میری ماں نے کہا کہ کنڈی لگا دے۔ کب لگائے گی؟ میری بیوی نے کنڈی لگا دی اور پھر میری بیوی میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ آج مجھے معاف کر دیں، میں خود آپ کے بیٹے سے خلا لے لوں گی، لیکن اس طرح مجھے ان کی نظروں میں ذلیل نہ کروائیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے ایک اشارہ کروں گی تجھے ایک طلاق دے دے گا۔ یہ پکڑ لسٹ اور اس دفعہ ساری چیزیں لے کر آنا اور ان کا جواب خود دینا۔ اگر میرے بیٹے نے کسی اور پر شک کیا یا مجھ سے پوچھ لیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ میری بیوی وہ کاغذ لے کر وہاں سے باہر چلی گئی اور روتے روتے ہی گئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، چپکے سے میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ شاپنگ مال میں چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس نے اس طرح کی چیزیں لے لی تھیں جس طرح کی چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں کے کپڑے، کھلونے، ویڈیو گیمز، اور ایک ایسی عورت کے سائز کے کپڑے لے رہی تھی جو اس کا سائز بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے ہی کارڈ سے بل بنوایا۔ یہ کیا؟ اور وہ سامان ایک ٹرالی میں ڈال کر شاپنگ مال کی بیسمنٹ میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ سامان اس سے لے کر چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی تھا جو ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کو اپنی باتوں میں لگایا ہے، وہ تم سے زیادہ میری فکر کرتی ہے، مجھے اپنا بیٹا مانتی ہے، اور یہ سارا سامان میری فیملی کے لیے تمہاری بیوی خریدتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی کو کہا کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ تمہیں کہہ کر اسے طلاق دلوا دے گی۔ اسی لیے وہ ڈرتی ہے، کیونکہ وہ پھر سے بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں ہونا چاہتی۔ یعنی کہ ساری گیم کے پیچھے یہ ڈاکٹر تھا۔
जो मेरी बीमार माँ को इस्तेमाल करके मेरी माँ के हाथों मेरी बीवी को भी इस्तेमाल करवा रहा था। मैंने वो सारा सामान वापस कर दिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने उस पर धोखाधड़ी और 420 का केस करवा दिया। उसका कुछ होने वाला नहीं था, उसकी जमानत हो जानी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जलालत तो उसके नसीब में आनी ही चाहिए थी। फिर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और समझाया कि आइंदा अगर आप उसकी बातों में आई तो मैं आपको उसी के घर भेज दूंगा। बिना पैसों के आपको एक पल भी नहीं रखेगा और बाहर फेंक देगा। मेरी माँ भी शर्मिंदा हो गई और मैंने अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि उसको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मेरी माँ ने उसे ये भी कहा था कि वो मेरे करीब बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए एक औरत को रख लिया और ये औरत बड़ी ही समझदार थी। वही मेरी माँ के सारे काम किया करती थी। अब मैं और मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं हैरान हूँ कि बिस्तरे मर्ग पर पड़ी मेरी माँ एक लालची इंसान के आसरे पर मेरी बीवी को किस तरह टॉर्चर कर रही थी और मेरी बीवी टॉर्चर हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।